گرمیوں کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ فاطمہ اور زہرا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھیں۔ دونوں بہنیں بہت خوش نظر آ رہی تھیں کیونکہ ان کی تائی امی نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ سب کو چڑیا گھر کی سیر کروانے لے جائیں گی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے تائی امی آ گئی ہیں، زہرا خوشی سے اچھل پڑی۔ دروازہ کھولا گیا تو تائی امی کے ساتھ ان کی بیٹی کشف اور بیٹا موسیٰ بھی موجود تھے۔ تائی امی کو دیکھتے ہی فاطمہ اور زہرا خوشی سے ان کے گلے لگ گئیں۔ کشف اور موسیٰ بھی اپنے کزن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر روانگی کی تیاری شروع ہو گئی۔ تائی امی نے کہا، چڑیا گھر میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے سب بچے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور چڑیا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بچے مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ نے پوچھا، آپ لوگوں کو کون سا جانور پسند ہے؟ فاطمہ نے کہا، مجھے ہاتھی بہت پسند ہے۔ کشف نے جواب دیا، مجھے شیر بہت پسند ہے۔ زہرا بولی، مجھے طوطے اور مور پسند ہیں۔ تائی امی بچوں کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ چڑیا گھر پہنچ گئے۔ بچے خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ٹکٹ لینے کے بعد سب چڑیا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے رنگ برنگے پرندوں کے پنجرے دیکھے۔ مختلف قسم کے طوطے، کبوتر اور دوسرے خوبصورت پرندے موجود تھے۔ زہرا نے کہا، واہ، یہ طوطا کتنا خوبصورت ہے۔ پھر وہ موروں کے حصے میں گئے۔ ایک مور اپنے رنگ برنگے پر پھیلائے کھڑا تھا۔ بچے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آگے چلتے ہوئے وہ ہرنوں کے باڑے کے پاس پہنچے۔ کئی ہرن سبز گھاس پر دوڑ رہے تھے۔ موسیٰ نے کہا، یہ تو بہت تیز دوڑتے ہیں۔ تائی امی نے کہا، ہاں بیٹا، یہ کافی تیز دوڑتے ہیں۔ اس کے بعد سب بندروں کے حصے میں گئے۔ وہاں بندر اپنی شرارتوں میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے مذاق کیا، یہ بندر تو بالکل موسیٰ کی طرح شرارتی ہیں۔ سب ہنسنے لگے۔ موسیٰ نے کہا، میں اتنا بھی شرارتی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھی کے باڑے کے پاس پہنچے۔ ہاتھی بہت بڑا اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ فاطمہ نے کہا، یہ میرا پسندیدہ جانور ہے۔ تائی امی نے بچوں کو بتایا کہ ہاتھی دنیا کے ذہین ترین جانوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر وہ ریچھ کے حصے میں گئے۔ ایک ریچھ آرام سے ٹہل رہا تھا جبکہ دوسرا پانی کے قریب بیٹھا تھا۔ کشف نے معلوماتی بورڈ پڑھ کر سب کو بتایا کہ ریچھ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ تائی امی نے اس کی تعریف کی اور کہا، بہت اچھا، تم معلومات بھی حاصل کر رہی ہو۔ اب سب شیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کے باڑے کے قریب پہنچے۔ شیر ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔
اس کا مضبوط جسم دیکھ کر سب متاثر ہوئے۔ اچانک شیر زور سے دھاڑا۔ سب بچے گھبرا گئے اور تائی امی سے لپٹ گئے۔ تائی امی نے کہا، بچوں فکر نہ کرو، ہم سب محفوظ ہیں۔ سب شیر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ چیتے اور تیندوے کے حصے میں گئے۔ دونوں جانور بڑی شان سے چل رہے تھے۔ کشف نے بتایا کہ چیتا بہت تیز دوڑ سکتا ہے۔ موسیٰ نے حیرت سے کہا، کیا واقعی یہ اتنا تیز دوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، تائی امی نے جواب دیا۔ دوپہر ہونے لگی تو سب کو بھوک ستانے لگی۔ وہ ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے۔ تائی امی نے گھر سے لایا ہوا کھانا نکالا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ آرام کے بعد وہ رینگنے والے جانوروں کے حصے میں گئے۔ وہاں مختلف قسم کے سانپ موجود تھے۔ زہرا سانپ دیکھ کر ڈر گئی۔ تائی امی نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ محفوظ جگہ پر ہیں۔ پھر انہوں نے کچھوے بھی دیکھے۔ ایک بڑا کچھوا بہت آہستہ چل رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ تو بہت سست ہے۔ اس کے بعد وہ جھیل کے کنارے پہنچے جہاں بطخیں تیر رہی تھیں۔ بچے کافی دیر تک بطخوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ بطخیں پانی میں غوطے لگا رہی تھیں جبکہ کچھ کنارے پر آرام کر رہی تھیں۔ شام کے قریب وہ چڑیا گھر کے آخری حصے میں پہنچے جہاں مختلف قسم کے خوبصورت پرندے موجود تھے۔ ایک رنگ برنگا طوطا بار بار آوازیں نکال رہا تھا۔ زہرا نے کہا، کاش میں اسے گھر لے جا سکتی۔ تائی امی نے کہا، جانوروں اور پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول میں خوش رہنے دینا ہی بہتر ہے۔ زہرا نے سر ہلا دیا۔ واپسی سے پہلے سب نے ایک یادگار تصویر بنوائی۔ گھر واپس جاتے ہوئے بچے پورے دن کی باتیں کر رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، مجھے ہاتھی بہت پسند آیا۔ زہرا بولی، مجھے مور بہت پسند آیا۔ کشف نے کہا، مجھے تو شیر پسند آیا۔ اور موسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے بندر۔ تائی امی نے محبت سے کہا، آج ہم نے صرف تفریح ہی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے بارے میں بھی سیکھا۔ سب نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد تائی امی نے سب کو آئس کریم دلوائی۔ آئس کریم کھا کر بچے بہت خوش ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے لیکن ان کے دل خوشی اور خوبصورت یادوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لاہور چڑیا گھر کی یہ سیر ان کے لیے ایک یادگار دن بن گئی جسے وہ بہت عرصے تک یاد رکھیں گے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ آپ کی رائے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔